جنگ احد اختتام کو پہنچ گئی، پیغمبر میتوں کو دفن کر رہے ہیں۔ وہ سب شہیدان راہ خدا تھے، اس لیے نہ غسل دیا گیا نہ کفن پہنایا گیا انہی کے کپڑوں میں، لیکن نماز جنازہ اور دفن۔ اب پیغمبر نے یہ کیا کہ 70 شہیدوں میں سے 67 کو ایک جگہ دفن کیا، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں آسانی سے کہتے ہیں گنج شہیدہ، جو میدان کربلا میں بھی آقا سجاد نے اسی انداز سے دفن کیا کہ باقی سارے شہید ایک جگہ۔ پہلے رسول خدا کر چکے تھے 67 ایک جگہ، 3 شہید الگ سے دفن کیے۔ ان میں سے ایک تو سمجھ میں آتے ہیں جناب حمزہ، جن کا ٹائٹل ہے سید الشہداء۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا سید الشہداء آپ کے دادا آقا حسین ہے کہ جناب حمزہ؟ فرمایا غیر معصوم جتنے گزرے ہیں ان سب کے سردار، غیر معصوم جتنے شہید ہوئے ان کے سردار حمزہ، اور غیر معصوم اور معصومین کو اگر ملا لو تو سب کے سردار ہمارے دادا۔ تو سید الشہداء جناب حمزہ سمجھ میں آتا ہے۔ آقا حسین کا لاشا کربلا میں بعد میں پامال ہوا، پہلے میدان احد میں ہندا نے جناب حمزہ کے لاشے کو پامال کیا یا مسلح کی، لیکن ان کے پائیتی عبداللہ جہش کو دفن کیا باقی شہیدوں سے الگ کر کے۔ ان کی کیا خاصیت تھی کہ ان کو جناب حمزہ جیسا ہی سٹیٹس دیا؟ یقیناً بھانجے بھی بنتے ہیں جناب حمزہ کے، لیکن اس وجہ سے نہیں، ان کی ایک دعا تھی، ایک دعا۔ یہ دعا کب مانگی تھی؟ میدان احد میں جاتے وقت۔ یہ تھے اور ان کے ایک ساتھی تھے، دونوں بیٹھ کے جب پیغمبر نے اعلان کر دیا نا کہ چلو میں احد کے میدان میں نکلو، وقت کم ہے، میں بہت سی باتیں بیچ میں کاٹ کے آگے جا رہا ہوں۔ وہ تو کہیے کہ برادر محترم غلام عباس بادامی صاحب نے سیرت رسول کی میری تقاریر کا ریفرنس دیا، پورا واقعہ آپ کو اس میں مل جائے گا۔ جب پیغمبر نے اعلان کیا تو سب چلے، اور جو ایک طریقہ ہوتا ہے مجاہد جاتا ہے پہلے دعا کرتا ہے پھر جاتا ہے، یہ اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں نے دعا مانگی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تم نے کیا دعا مانگی؟ کہا یہ میں نے دعا مانگی ہے کہ کل اللہ مجھے ایسے جہاد کا موقع دے کہ میں دشمنوں کے لاشوں پہ لاشیں گرا دوں اور جیت جاؤں اور مسلمانوں کو میری وجہ سے کامیابی ملے۔ اور تم نے کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے یہ دعا نہیں مانگی، مجھے پتا ہے کہ جہاد اللہ، میری طاقت سے کوئی جنگ نہیں جیتی جائے گی، وہ اللہ ہی اس معاملے کو دیکھے گا، اللہ ہی فتح و نصرت دے گا، میری تلوار میں اتنی طاقت کہاں؟ میں نے تو یہ دعا مانگی ہے کہ خدا بندہ کل کا جب جہاد ہو تو میرا لاشا اتنا پامال ہو کہ ہاتھ پاؤں سینے کی ہڈیاں پسلیاں ٹانگیں سر زخموں سے چور چور، ایسا لاشا ہو کہ دیکھا نہ جائے، تاکہ قیامت کے میدان میں جب میں اس حالت میں جاؤں تو اللہ کے سامنے پیش کروں یہ زخم کے پروردگارہ تیرے دین کی خاطر میں نے یہ زخم برداشت کیے۔ یہ مومن کا گولڈ میڈل ہوتا ہے جو دین خدا کی خاطر وہ زحمتیں اٹھاتا، چاہے وہ ہماری بچی ہو جو اپنے حجاب کی وجہ سے پورے خاندان کی ٹونٹی کا نشانہ بنے، اور چاہے راہ خدا میں عبداللہ جہش جیسا مجاہد ہو جو میدان احد میں سر سے پیر تک، حضرت ابن یزی کا یہی جملہ ہے نا، جب ان کو شہید کیا گیا کہا میری ہتھکڑی بیڑی نہ کھولو، اسی حالت میں رسول خدا کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ تو اصل شیلڈ، اصل گولڈ میڈل، اصل جو مومن کی کامیابی، جو اصل مومن کا میڈل ہے نا، وہ یہ ہے کہ تم نے دین خدا کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ مگر دین خدا کا معاملہ بڑا عجیب، دین خدا کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو بدلو پھر دین کے لیے قربانی دو۔ اور یہ جو اپنے آپ کو بدلو یہ ماہ رمضان کا میرا موضوع تھا، لیکن 2 دن اس پہ بات نہیں ہو سکی، آج بھی نہیں ہو سکے گی، آخری 2 دن میں بات ہوگی۔ اور اس حوالے سے سب سے بڑا امتحان اگر کسی نے دیا تو وہ آقا حسین، مگر امام حسن کا امتحان بھی چھوٹا امتحان نہیں، بلکہ ایک عجیب بات میں کہنے جا رہا ہوں، اب عجیب تو نہیں رہی، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ بچوں کے لیے پھر بھی نئی بات ہوگی اس لیے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ دونوں شہزادوں کی زندگی دیکھیں، کون شہزادے؟ سورہ رحمان کی آیت مکمل ہوتی ہے ان شہزادوں کی ولادت پر۔ سورہ رحمان میں خدا نے اپنی مختلف نعمتیں گنائی ہیں نا، اور خالی گنوائی نہیں ہے، بعد میں بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اور جھٹلاؤ گے۔
تو کسی نے امام معصوم سے پوچھا تھا فرزند یا رسول، قرآن ایک ایسی بات کہہ رہا کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے، ایک طرف قرآن کا سورہ رحمان، سورہ رحمان ہمارے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے، راوی کے جملے میں نہیں نقل کر رہا جو خلاصہ مفہوم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ اور قرآن ٹکرائے؟ لیکن اس نے کہا کہ مولا ہمارا ایک عقیدہ بھی ہے اور سورہ رحمان بھی ہم پڑھتے ہیں، ان دونوں میں ٹکراؤ۔ امام نے کہا کیا ٹکراؤ؟ کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور وہ بھی قرآن سے، کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت آپ اہل بیت ہیں۔ جب غدیر میں اعلان ہو گیا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے وجود علی، ولایت علی، آل محمد۔ اور سورہ رحمان اللہ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے، سب نعمتیں بتا دی، آپ کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، چھوٹی چھوٹی نعمتیں گنائی جا رہی ہیں اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا ذکر نہیں۔ تو یا تو ہمارا عقیدہ غلط ہے کہ آپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور یا پھر سورہ رحمان میں اللہ کچھ بھول گیا۔ اب یہ جملہ جو میں نے کہا یہ خالی مذاق میں نہیں کہا، بعض مسلمانوں کے پاس ایسی احادیث موجود ہیں کہ اللہ بھی بہت سی باتیں بھول جاتا۔ خیر، امام نے مسکرا کے کہا تو انہیں قرآن سمجھا ہی نہیں، خالی قرآن کو طوطے کی طرح رٹ کے پڑھنے کا نام قرآن نہیں، وہ بھی ایک بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ جملہ عرض کر دوں، ذرا بے ترتیب ہے لیکن ہیں امام حسن کے واقعات۔